السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، چاند کے اعتبار سے جمادی الاخر کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ اور اس کی اہمیت سے واقف نہیں کروایا، اس لیے ہماری نسل کو نئے سال کی خرافات اور اس کی بے حیائی کے تاریخیں تو بڑی اچھی یاد رہتی ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیسا گہرا تعلق ہے اور اس کا استعمال کتنے فوائد پر مشتمل ہے، یہ ہم نے اپنی نسل کو نہیں بتایا۔ اس لیے نہ ان کے پاس چاند دیکھنے کا اہتمام ہے، نہ چاند کی تاریخوں کا کوئی اہتمام ہے، لے دے کے ہمارے پاس وہ غیروں کی وجہ سے ایک اماس ایک پونم یہ بڑا اچھی طریقے سے یہ یاد رہ جاتا، چونکہ اس سے دوسرے ہمارے کام وابستہ ہیں، غلط عقائد کی پختگی کے لیے آج اماس ہے تو یہ کرنا نہیں کرنا، پونم ہے تو یہ کرنا نہیں کرنا، اس کے علاوہ چاند کی تاریخوں کا کوئی اہتمام نہیں اور نہ کوئی اس کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہے۔ اسی لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی چاند کی تاریخیں مہینے کے اعتبار سے شروع میں ہیں، درمیان میں ہیں، اختتام پر ہے، بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ نئے چاند کا انتظار بھی کرتے اور اس کا دیدار بھی کرتے اور پھر اس موقع پر دعا بھی کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ یہ دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ جب نیا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ اب اتنے بیٹھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سب دیندار ہیں، جھبے ہیں، قبے ہیں، داڑیاں ہیں، جیسا آپ اپنی دینداری کے دھنڈورے ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کل چاند دیکھنے کا اہتمام کس نے کیا؟ نبی کی وہ سنت کس نے پوری کی؟ نبی نے جو دعا پڑھ کر بتلائی امت کو، وہ دعا کا اہتمام کتنے مردوں نے کیا، کتنی عورتوں نے کیا اور کتنے لوگ اس کا آپس میں مذاکرہ کیا؟ کچھ نہیں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، یہ خالی ہمارا ڈھانچہ اور اوپر کا خاکہ رہ گیا،
حقیقت میں مسلمانی اندر سے نکل گئی۔ بہت فکر کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، آنے والی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں، کیا دے کر جا رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریوں میں کیا ذمہ داریاں ہم نے اپنی ترجیحات میں شامل کر کے اس کو پورا کر رہے ہیں؟ غور کرو۔ یہ جو مہینہ ہے جمادی الاخر کا، تب ہماری دکنی زبان میں تو مدار ادار مہینہ گیا، اب مولانا کا مہینہ شروع ہوا، کڑوا مہینہ چلے گیا، جیسا پھر اچھا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ عورتوں کی اصطلاح کی باتیں ہی ہمارے درمیان میں رائج ہیں، کیونکہ مرد عورت کے تابع ہو کے زندگی گزار رہا، جبکہ اللہ نے مرد کو ساتھ جو ہے وہ قوام بنایا تھا اور عورتوں کو ان کے تابع چلنے کا حکم دیا تھا۔ ہم نے پورا پانسا ہی پلٹ دیا، ہم ان کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، ان کو متبوع بنا کے چل رہے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے جمادی الاخر کا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خلیفہ اول خلیفۃ الرسول انبیاء کے بعد، انسانوں میں انبیاء کے بعد جن کا رتبہ دنیا کے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امتوں میں بھی ایسی شخصیت دنیا میں نہیں آئی، وہ ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی وفات کا یہ مہینہ ہے۔ حضرت ابو بکر جن کا نام تھا عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ عثمان، ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر سلمہ بنت فخر، اور جن کا لقب تھا عتیق۔ اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد مکرم نے، والد مرحوم نے میرا نام عتیق رکھا۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں اور میرے والدین کے انتخاب پر میں دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے حق میں، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے کہ مجھے صدیقی نسبت حاصل ہے۔ صدیقی نسبت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا عتیق۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ معزز، مکرم، محترم شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہندوستان کے مایہ ناز مفسر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، ان کی خوبیاں، ان کا درجہ، ان کا مقام سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جتنی صفات ایک نبی کے اندر نبوت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے اندر رکھتا ہے، اتنی تمام مکمل صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ اور اس کو مثال سے یوں سمجھایا جیسے دو چراغ ہیں، موم بتی نہیں، دو چراغ ہیں، لیمپ جس کو ہم بولتے ہیں، دو چراغ ہیں، روشنی دینے کے لیے دونوں تیار ہیں۔ اس کی بتی بھی درست ہے، اس کی بتی بھی درست ہے، اس میں بھی تیل ہے، اس میں بھی تیل ہے، اس کو بھی حباب ہے، اس کو بھی حباب ہے، یہ بھی، اس کا شیشہ بھی صاف ہے، اس کا شیشہ بھی صاف ہے۔ جتنے اوصاف یہ ایک چراغ کے اندر ہیں اتنے اوصاف اس کے اندر بھی ہیں، البتہ دونوں میں صرف فرق یہ ہے ایک کو روشن سلگھا دیا گیا اور ایک ابھی منتظر ہے، بس اتنا فرق ہے نبی اور صدیق کے کمالات اور صفات کے اندر ہے۔ اسی نسبت سے میں نے
قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ اللیل کی 3 آیتیں پڑھی. دنیا میں جتنی تفسیریں لکھی گئی قرآن کریم کی، ان تمام تفسیروں میں متفقہ طور پر لکھا مفسرین نے کہ اس سورۃ مبارکہ کی ان آیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے. کس کی شان ہے؟ حضرت ابو بکر. ایک بات سمجھو، عربی میں نام رکھنے میں جو اصل نام ہوتا وہ تو دبا ہوا رہتا، کنیت کی وجہ سے لوگ زیادہ متعارف ہوتے. ابو بکر کے معنی ہیں بکر بیٹے کا نام، ابو ان کے والد، ابو بکر بکر کے والد. جیسے سرکار کی کنیت ہے ابو قاسم، ابو القاسم سرکار کی سنیت ہے جو کنیت ہے، یعنی قاسم سرکار کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا قاسم، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. لیکن یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ حضرت ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر ہے ہی نہیں، لیکن ان کی کنیت مشہور ہے ابو بکر کے نام سے. ان کا اصل نام تو ابھی آپ نے سن لیا، نام ہے عبداللہ، لیکن مشہور کیسے ہیں؟ عبداللہ بولوں گا تو کوئی بھی نہیں پہچانیں گے، کیونکہ کئی اشخاص عبداللہ نام کے ہیں. ان کا نام جو پڑا ہے ابو بکر، وہ یہ کہ بکر کے معنی آتے ہیں آگے رہنا، سب سے فرسٹ نمبر پر پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والا، آگے رہنے والا، بکر کے معنی. اسی لیے صبح میں جو سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں بکرتم و عشیہ، اللہ کا ذکر کرو بکر کے وقت، یعنی سورج کی جب پہلی روشنی پہلی کرن نکلتی ہے تو وہ وقت کو کہتے ہیں بکرا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میں، حضرت ابو بکر کی کل عمر ہے 63 سال، سرکار کی کل عمر فطری عمر کتنی تھی؟ 63 سال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 63 سالہ زندگی میں جب آپ نے اسلام قبول کیا، تب سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر کام کے اندر یہ پہلے نمبر پر رہے. اس لیے ان کا نام دب گیا، اور پھر ان کے نام کی جگہ ان کی وہ صفت غالب آ گئی جس کی وجہ سے سرکار نے ان کو کہا تھا ابو بکر، تو اس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ابو بکر. ابو کا معنی اب باپ کے آتے ہیں، لیکن یہاں باپ کے معنی میں نہیں ہے، والا، اول رہنے والا، ذو کے معنی میں ہے. یہ سورۃ اللیل کی جو آیتیں میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صفات کا ذکر کیا. پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو نہیں، وہ تو گتے داروں کے نام پہ چھوڑ دیے، سو ٹینڈر چھوڑ دیتے ہیں ویسے چھوڑ دیے. یہ داڑیاں والے مولویاں پڑھ لینا، مولویاں خرید لینا، مولویاں سیکھ لینا، انہوں سمجھ لینا، انہوں عمل کر لینا، خالی بخشنا ہے تو بھی انہوں بخشنا. ہم بخشتے بھی نہیں، پیسے رہتے دے دیتے. گتے داری چھوڑ دی ان کے نام پہ، تم لوگ آج کر لو رے بول. حالانکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنا. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب پڑھو. اللہ نے جو آیتیں اتاری اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں. سمجھنا تو دور کی بات ہے، کون سی صورت میں کیا مضمون ہے، اللہ کا کیا میسج ہے، کہ کس کی شان بیان کی گئی، کس کی نصاب، اس کے اندر صفات کا ذکر ہے. ہم کو قرآن کے تعلق سے کوئی لگاؤ ہے کیا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن 3 صفات کا ذکر اس وقت میں ان آیتوں میں، خطبے میں پڑھی ہوئی آیتوں میں کیا گیا، موجودہ زمانے میں اس پر بہت توجہ دینے اور خصوصیت کے ساتھ ہر ایمان والا اپنی ذات میں بھی اور اپنی اگلی آنے والی نسلوں کے اندر بھی ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان 3 صفات کو غور سے سنیے، کون سی صفات ہیں وہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفت بیان کر رہے۔ دیکھ، پہلی صفت بیان کی الذی یؤتی فاما من اعطا، پہلی صفت بیان کی من اعطا۔ اعطا کا کیا مطلب ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ وار دیا۔ میں موٹی زبان میں ترجمہ کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ لفظی ترجمہ ہوگا کہ جس نے نبی اور اسلام کو اپنا سب کچھ دے دیا۔ کون بول رہے ہیں؟ ارے منہ میں زبان نہیں ہے یا اردو سمجھ میں نہیں آتی؟ کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں۔ ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، یا ہم تو پھٹی نوٹ کو پیچھے سے چھپا کے جیسا چپکا کے بولتے مسجد کو چندہ دیا، مسجد کو چندہ دیا، کتنا دیا ذرا بولو، کتنا دیا ذرا بولو۔ دیے کم، بولنا زیادہ۔ 4 لوگوں کے سامنے آنا نا، مائک میں نام نہیں آیا تو 10 مرتبہ پیچھے سے پن مار کے بولتے نام لو نام لو، اور وہاں اللہ خود بول رہے ہیں من اعطا۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، وار دیا۔ ہمارے دکن کے علاقے میں عورتوں کی ایک رسم ہے، اسلامی نہیں ہے، سن رہے آپ لوگ؟ اسلامی رسم نہیں ہے، وہ خالی دیکھا دیکھی چلہ پھوکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دولہا بنائے، دلہن بنائے، چوکی پہ بٹھا کے نہیں چلتے سو پیسے وارتے رہے۔ یہ وارنا سمجھ میں آیا؟ وہ دھوبی کے حوالے، جی صاحب وہ گھر کا جی صاحب حجام اس کے حوالے، وارنا کیا محبت ہے جی؟ 4 آنے وارتے ہیں بیٹے کے اوپر سے۔ یہ وارنا، سب کچھ وار دینا۔ اللہ فرما رہے ابو بکر وہ ذات اور وہ شخصیت ہے، ان کی صفت یہ ہے انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام اور نبی پر وار دیا۔ انسان کے پاس 3 بڑی چیزیں ہیں، ہر انسان کے پاس، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے پاس 3 بڑی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جان، سب سے پہلی چیز ہے جان۔ اس کو بچانے ہر کام کر لیتا آدمی، کیونکہ یہ اصل ہے، اور جان بچانا فرض بھی ہے۔ اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ جا کو پٹریاں پہ سو گئے، فیان کو لٹک گئے، یہ صاحب دوا پی کے سو گئے، حرام ہے، حرام، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ تو پہلی چیز ہے جان۔ دوسری چیز ہے مال۔ یہ مال خرچ کیوں کرتا معلوم؟ یہ بچانے کے واسطے کرتا۔ رہتی کوئی بخیلا دے کنجوسی کی انتہا پر، وہ الگ ہے، اکا دکا رہتا، ورنہ اصل مال آدمی خرچ اس واسطے کرتا کہ میری یہ محفوظ رہے۔ تو پہلی چیز ہے جان، اور دوسری چیز ہے مال، اور تیسری چیز ہے اولاد۔ اولاد بھی انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ چھیڑ کے دیکھو کبھی کسی کو، ہاتھوں پیروں میں طاقت بھی نہیں ہے تو آواز نہیں بھی نکل رہی تو بستر پہ ککی میں پڑے تو وہاں سے چیختا انہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کی خاص چیز ہے، اس کے واسطے ککی میں سے بھی چیخ رہا۔ اب آئیے دیکھیں حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن کہتا ہے جنہوں نے اسلام اور نبی پر سب کچھ وار دیا۔ کیا کر دیا؟ سب کچھ کے اندر 3 بڑی چیزیں ہیں۔ نمبر 1
جان، نمبر 2 مال، اور نمبر 3 اولاد۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اس طریقے سے لگا دیا۔ روئے زمین پر جب سے دنیا میں انسانوں کے آباد ہونے کا نقطۂ آغاز ہوا، تب سے لے کر آج کی تاریخ تک، بلکہ قیامت تک، کوئی ایسا جان نچھاور کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے جیسی جان جو ہے نثاری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ معلوم ہے آپ کو، مکے میں سرکار کو راتوں رات ایک ساتھ حملہ کر کے ختم کرنے کے ارادے سے 100 نوجوان ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ کا حکم آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ابو بکر کو لے کر راتوں رات مکے کو چھوڑ دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر کو لے کر جو لوگ مکے کو گئے حج عمرے کو، اللہ سب کو وہاں کا دیدار نصیب کرے۔ ارے ایک مرتبہ جا کے دیکھو سرکار کے اس شہر کو جو آپ کی جائے پیدائش ہے۔ دنیا بھول جاؤ گے، لیکن تیاری کر کے جانا۔ تفریح کی نیت سے گیا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کو، اور مدینہ جانا سرکار کے شہر کو، یہ دنیا کی یہ ساری چمک دھمک سب ماند ہے سرکار کے شہر کی یہ سب نورانیت کے سامنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر نکلے ہیں، حالات کیسے ہیں؟ 100 ننگی تلواریں آپ کی خون کی پیاسی ہیں۔ کیسا اتنا سکون تھا کیا؟ کیسی ہیبت! انسان ہے، جان کی فکر تو ہر ایک کو ہوتی، کیسی ہیبت، کیسا جی صاحب جو ہے فکر کا موقع۔ مکے کے کوئی آپ کی تائید کرنے والا نہیں، ہر طرف، ہر گلی، ہر کوچہ آپ کے دشمنوں سے بھرا ہوا۔ اس موقع پر اچھے اچھے بھی فون رکھ دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ فون کرے، یہ دلیندر آپ کو فون کرا ہوں گا بھائی، یہ بیگم کو بولتے اٹھا کو بولو، نہیں ہے بول کو۔ گڑ کے قریب آنے والے تو بہت رہتے ہیں، گلگلے دیکھ کے آنے والے تو بہت رہتے ہیں، گڑا دیکھ کے آنے والے بہت کم رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہے مکے کے لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ایسے موقع پر یاری نبھانا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ تک نہیں سوچا کہ یہ سب میری جان پر بن آ جائے گا، میرے پیچھے بھی تو میرا پریوار ہے، کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر کے دروازے پر ایسا دستک دی، حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا۔ سرکار نے پوچھا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کون ہے، حالانکہ اسلامی اصول کیا ہے، کوئی بھی آواز دیے تو پوچھنا کون ہے۔ کیا جواب دیا سر؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا ضمیر اور میرا دل کئی راتوں سے میں سو نہیں گیا، محض اس انتظار میں کہ جب یہ اطلاع ملی آپ کو ہجرت کا یہ سب اللہ کی طرف سے پروانہ ملا ہے، اس انتظار میں کہ آپ اب آئیں گے کہ تب آئیں گے، نہ رات سویا ہوں نہ دن سویا ہوں۔ جب بھی میں نے یہ سب نظر لگائی ہے تو دروازے پر اور آپ کی آہٹ پر میرے ضمیر نے گواہی دی، یہ میرے حبیب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دونوں چلے ہیں، مکے کے لوگ 100 اونٹ انعام میں رکھے ہیں، زندہ یا مردہ، خطرے کی بات تھی نہیں تھی، جان کے لالے تھے نہیں تھے،
ایسے موقع پر یاری نبھا رہے ہیں جان کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کہ ہم کو غار ثور میں جانا ہے۔ غار ثور جو پہاڑ ہے جی صاحب، وہ پہاڑ اس پہ جی صاحب چلنا مشکل ہے، پتھرے بالکل نوکیلے پتھرے، اور وہ غار کی جو زمینی سطح سے جو اس کی بلندی ہے 6000 فٹ بلند ہے، وہ دیکھنے میں دکھتا نہیں۔ غار ہرا کو دیکھو، دیکھے تک اتنی اونچائی پر نظر آتا، ہیبت ہوتی، وہاں تک جا سکتے کیا غار ہرا میں؟ دیکھنے میں وہ اونچا دکھتا، لیکن غار ثور زمینی سطح سے یہ سب 6000 فٹ کی بلندی پر ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے اور غار ہرا میں چڑھنا مشکل ہے۔ اب تو آسان ہو گیا، وہاں تک سیڑھیاں بنا دی گئی۔ جہاں تک سرکار چل سکتے تھے، حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور جہاں سے سرکار کو چلنا مشکل ہو گیا، اللہ اکبر، کیا خدمت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، سرکار کو اپنے کاندھے پر چڑھا لیا۔ کس کو؟ سرکار۔ نبوت کا وزن بھی ہے، نبی کا وزن بھی ہے، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی بھی ہیں اور نبوت کا وزن بھی ہے۔ سرکار کو کاندھے پر بٹھا کر اب چلنے لگے غار ثور کی طرف۔ یہاں تک تو 2 آدمی کے یہ سب نشانات دکھ رہے تھے، یہاں سے ایک ہی نشان نظر آ رہا، صرف ابو بکر کے پیر۔ اور غار میں جانے کے بعد 1 دن 2 دن نہیں، 3 دن تک سرکار کے ساتھ غار کے اندر رہے۔ مکے کے دشمن جو ہے تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اپنی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے مقابل میں۔ آدمی ترکیب سوچتا، میں اگر اچانک کچھ ہو گیا میں کدھر سے نکلوں؟ لیکن قربان جائیے، یہ دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، اور وہ گواہی بھی ادھر سے آ رہی ہے، گواہی بھی ادھر سے آ رہی ہے۔ ابو بکر اب بھی جب دشمنوں کے پیر دیکھ رہے تھے تو ذہن میں یہ سوچ رہے تھے، نبی کی جان کو کہیں خطرہ تو نہیں ہے؟ اگر دیکھ لیں تو نبی کا کیا ہوگا؟ اپنی جان کی فکر نہیں، اتنا وار دیا تھا اپنی جان کو نبی کی جان پر، اپنی فکر کو چھوڑ کر نبی کی جان کی فکر کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی نے فرمایا، گھبراؤ مت ابو بکر، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ اللہ ہے، کیا فرمایا؟ ہمارے ساتھ۔ اپنی ذات کے ساتھ ابو بکر کو بھی ملا لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یوں شاہ فرما ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جان کی کوئی پرواہ نہیں، جان نچھاور کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی کی جان کی حفاظت کی اپنی جان کے مقابل میں، وارہ کہ نہیں وارہ؟ اپنی سب سے زیادہ قیمتی شے جو جان ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا۔ پیغمبر نے جب شروع میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، حرم میں آپ نماز پڑھتے تو مکے کے شریر قسم کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جیسا کوئی چیز لا کر وزنی رکھ دیتے تاکہ آپ سجدے سے اٹھنے نہ پائیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس وقت اس کو بتانا مقصود بھی نہیں ہے۔ کہیں سے اونٹ کا گوبر، اس کی پوری تھیلی، یہ صاحب جس کو بڑ بولتے، پورا لا کر رکھ دیتے۔ پیغمبر کے ساتھ یہ ان کا سلوک تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، مکے کا ایک شریر جس کا نام تھا عقبہ،
وہ آیا اپنے گلے کی چادر نکال کر گول گھما کر سرکار کے گلے میں ڈال کر ایسا لپٹنے لگا. اس کو بل دینا بولتے ہیں. شطرنجی نچڑتے نہیں, کیا کرتے ہیں اس کو؟ بل دینا بولتے ہیں اس کو. ادھر سے ڈال کے گھمانے لگا. سیرت میں لکھا ہے کہ جب گھماتے گھماتے اس پوزیشن پہ پہنچا, سرکار کی رگیں دبنے لگی, دم گھٹنے لگا. سب دیکھ رہے ہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا؟ کس کی دولت کو جیسا ہوس کی نظر سے دیکھا تھا؟ کچھ نہیں. ان یقول ربی اللہ. جرم یہ تھا کہ وہ اپنے پالنہار کا نام لیتے تھے. ابو بکر آئے, وہاں سے نظر پڑی کہ عقبہ نبی کے ساتھ اس طریقے کی یہ ساتھ جو ہے ایذا رسانی اور بدتمیزی کر رہا ہے. حضرت ابو بکر کا وہ عمل آپ کتابوں میں دیکھیں. حضرت ابو بکر آ کر مونڈے سے ایسا دھکا دیا کہ وہ عقبہ اپنے کپڑے کو چھوڑ کر ادھر نیچے جا گرا. طاقت بھی تھی. مکے کے آپ تاجر تھے اور مکے کی پوزیشن میں حضرت ابو بکر کی بات کو کوئی کاٹتے نہیں تھے, لیکن سرکار کی ذات پر جب اس طریقے سے ان لوگوں نے ایذا رسانی کی, حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا یہ سردار اور لیڈر قسم کے لوگ ہیں, اگر میں اس کو دھکا دوں گا تو میرے سے دشمنی شروع ہو جائے گی. حضرت ابو بکر نے پرواہ نہیں کی, دشمنی ہو جائے ان سے ہو جائے, لیکن نبی کی تکلیف حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوئی. اللہ فرما رہے ہیں من اعطا, یہ وہ شخصیت ہے جس کی صفت کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا نبی اور اسلام پر. ایک تو جان, دوسرے مال. آدمی بعض اوقات اب تو سننے کو بھی ملتا, دیکھنے کو ملتا, 10 روپیے کی بات پر قتل ہو رہا. اب جان دوسرے پوزیشن میں آ گئی, اور اب تو یوں بول سکتے مالک پہلی پوزیشن میں ہے, اماں باوا رشتہ داریاں سب سیکنڈ پوزیشن پہ. اولاد کا ماں باپ سے, ماں باپ کا اولاد سے. اردو سمجھ میں آ رہی؟ وہ چلے گئے رشتہ داریاں, بیٹا پیسہ لا کو دیا تو اماں وارے جاتی, اور اگر پیسے نہیں دیا بازار کے بھاؤ سے گالیاں دیتی. بازار کا ریٹ, بھاؤ بولے تو ریٹ. ماں کی ممتا بھی اب مقدر ہو گئی, باپ کی شفقتیں بھی ختم ہو گئی جی, اور میاں بیوی کا رشتہ بھی اوپر نیچے ہو گیا. مرد کمایا تو بیوی عزت کرتی, جہاں ککی میں پڑا کچھ تو بھی ہو کے جھڑکیاں دیکھنا کیسے ملتے ہیں. کیا ہو جی کب بھی تمہارے پیچھے لگ کر ہے نا, کیوں بول رہی اتنی بڑی بات؟ اس واسطے کہ کمانا نہیں نا, انہیں کمانا, اس کی تائید کرنا, اس کی ہوں میں ہاں ملانا. سب رشتے پیسوں کے سامنے پامال ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ ہے, اللہ فرما رہے من اعطا, اور نبی نے فرمایا دنیا میں کسی کا مال مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا. کیسے پہنچا معلوم؟ جس دن کلمہ پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45,000 نقد نبی کی خدمت نے پیش کر دیا. تاجر تھے, مسلمانوں کی شان تھی تجارت. کیا تھی؟ تجارت. کل ہی ایک صاحب سفر میں تھا, میں تو تذکرہ کر رہے تھے جی, یوں لگائے 4 دن میں قفل ڈال دیے. میں بولا ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے, ایسا ربن کڑتچ گراک کی لینڈ ہے نا, تو بولتے ہیں دکان چل رہی. بلکہ
ایک ہی دن میں پورے دکانہ بند ہو جانا، ان کی دکان چلنا، تو یہ تجارت سمجھتے ہم لوگ۔ عقل سے پیدل تجارت کرنے کا طریقہ ہے تو کومٹی سے جا کے سیکھ، بنیے سے بڑا کوئی بھی تجارت کرنے والا نہیں ہے۔ گر سیکھنا رہا تو ان سے سیکھ تجارت، جبکہ تجارت تو ہماری شان ہے، ہم نے تجارت کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے تھے؟ کپڑے کے تاجر تھے۔ 45,000 نقد جس دن کلمہ پڑھا نبی کی خدمت میں لا کر دے دیا۔ ہجرت کے موقع پر 5,000 نقد، 2 اونٹنیاں اپنے پیسے اور صرفے سے لا کر یہ سب ہجرت کے راستے میں سفر میں استعمال کیا۔ کب کئی کی ضرورت پڑتی نہیں معلوم، حضور نے کہا بھی نہیں، اپنی طرف سے پہلے سے بچا بچا کر رکھا، جب بھی آئے گا حکم یہ ساتھ میں رکھوں گا۔ اور غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ اکبر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھو، علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا لکھا۔ علامہ سیوطی نے لکھا، جس دن غزوہ تبوک کے لیے سرکار نے اعلان کیا تھا روم سے مقابلہ ہے، اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہے، ان سے مقابلے کا نمبر ہے، لاؤ اس وقت میں ضرورت ہے، حضرت ابو بکر نے گھر میں جھاڑو دے دی، گھر میں جھاڑو دے دی۔ ابو بکر تو رکھتے بھی نہیں تھے جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر کا کپا بڑا تھا، بس غور سے سنیے، حضرت ابو بکر جو سامان لائے تھے اس کا جو کپا تھا وہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کا کپا چھوٹا تھا، کیونکہ یہ رکھتے سے نہیں تھے، جو بھی ہے نبی کی خدمت میں قربان، جو کچھ تھا جھاڑو مار کے لائے، وہ لائے بھی تو تھوڑا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا انداز بدل گیا یہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سب اپنا اپنا لا کر یہ سب نبی کی خدمت میں رکھے، بیٹھ گئے، حضور کے سوال کرنے کا انداز دیکھیے۔ ادھر سے پوچھ رہے ہیں پہلے ابو بکر سے، ابو بکر کپا چھوٹا ہے نہیں بولے؟ ہم ہوتے تو رمضان ہے کیا تو بھی ہے، یہ اتنی چھوٹی نوٹ دیتے ہیں نہیں، لڑ لڑ کے سینہ تان کے دے۔ ارے خوش دلی سے جو ملے گا اس میں برکت ہو، خوش دلی سے۔ اب وہ اس واسطے بولنا پڑتا ہے ہمارا ضمیر مر گیا۔ برکل کی ڈبی کتنے میں آ رہی؟ آپ نہیں پیتے ہو، خالی پوچھ رہا ہوں میں، برکل کی ڈبی کتنے میں آتی ہے؟ کون تو بھی استعمال کرنا ہے تو بولو کتنے میں آتی حضرت؟ 20-25 روپے تو ہوں گی نا؟ 50، چلیے برکلی کی ڈبی 50 روپے، رہتی کتنے اس میں؟ 10-11 کیا تو بھی رہتے ہوں گے۔ برکلی کی ڈبی دن میں 2 ڈبیاں پیتا، 50 بولے تو 100، روزانہ کتنے کھاتی رہے؟ وہ بھی ہے نا لڑی کی لڑی، وہ بھی 150۔ خالی چابنا تھوکنا، چابنا تھوکنا، چابنا تھوکنا۔ کینسر کا ہاسپٹل کہاں ہے دیکھنا، بابا گردے بیچ کو علاج کرانا، اس کے لائف بنا رہا، ورجنل مسلمان ہے نا جی، لائف بنا رہا انہیں، روزانہ کھانا تھوکنا، کینسر کے جرسوں میں لے کو بڈھے اماں بابا کے کمر پر بوجھ بننا، انہوں گردے بیچ کو زمینہ بیچ کو اس کا علاج کرانا، تو اس کا اور کیا کرے؟ معمولی بیماریاں خریدنے کے لیے 100 کی نوٹ ختم کر رہا ہے، اور مسجد کے تعاون کے لیے، دینی کام کے تقاضے کے لیے جب آواز نکلتی ہے تو 10 روپیے بڑی مشکل سے وہ بھی 10 مرتبہ ہلا ہلا کو دیں گے۔ آپ برا نہیں مانے تو میں بولتا ہوں، یہ مسجد کا جو ڈبہ جاتا ہے ایسے دیکھ لو، پیسہ کون دیا؟ ارے بولو نا جی، اردو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تیرے جیب میں پیسہ آیا کہاں سے؟ اتنا اور ہلو بولو، کیونکہ اب نمبر آیا نا اپنا۔ ارے جیب میں پیسہ آیا کہاں سے؟ اللہ کا ہے، ملکیت اللہ کی ہے،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تیرا بھی نہیں ہو تو خالی کتنے مرتبہ گن کو رکھا ابھی تو تیرا حیث نہیں. اللہ قرآن میں فرما دیے ایمان والے تیری جان تیرا مال میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا, تیرا حیث نہیں. ہاں یہ میرا احسان ہے, خرید لیے سو چیز بھی تیرے کو دیا, میں استعمال کر لے رے بابا بن کو. مال اللہ کا برکلی کی نسبت پہ نکل سک رہا, اللہ کی نسبت پہ نکل رہا کیا نکل رہا؟ اندازہ لگائیے مال کو ہم نے کون سا درجہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کا انداز بدل گیا. سرکار نے فرمایا یہ نہیں کہا کپا چھوٹا ہے تمہارا کیا بات ہے. اس انداز میں دل شکنی ہوتی, دل شکنی. سمجھ رہی؟ آج تو ہمارے پاس تھیلی ہے, تھیلی, ٹونچے مارنے کی تھیلی, بھواں کے اوپر, بیٹے کے اوپر. کیا لائیے بول کو, کیا دی تیری اماں, کیا لائیے, 4 چندیاں 4 بکے, ابھی کیا لائیے؟ ورجنل 1.5 فٹ کی داڑھی, شبہ خبہ, تسبیح, کالا اتنا موٹا, جی صاحب جو دال کو رگڑے نا جانی مادہ کو. گھراں کا مزاج بنا ہی نہیں عورتوں کا. لہجے ایسے ہیں جیسے تیز آرے چلا رہے ہیں کیا. تو سمجھ رہی جنت ہمارے باپ کی ہے, ادھر آنکھ بند ہوئی سرکار کے ہاتھ سے کنجی لے کو اندر جانے والے ہیں. سب کافرہ ہے بیٹے, ہم اکیلے جنتی, وہ بھی نمبر 1 کو ہم ہی جانے والے ہیں. لائن میں لگے سب پیچھے. نبی کی سیرت سے لہجہ سیکھ, میرے نبی کی ہر ادا حکم ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ہے نبی کی ہر ادا کی نقل کر. نبی نے کیا کہا, انداز بدل کے یہ پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو, کتنا رکھے ہو. حضرت ابو بکر نے جواب دیا فی حبک یا رسول اللہ و حب اللہ. گھر میں تو بس آپ کی اور آپ کے خدا کی محبتیں چھوڑ کر آیا ہوں, سب کچھ جھاڑو دے کر لے آیا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھا جس وقت میں ابو بکر وہ سامان لائے تھے, اگرچہ کے مقدار کے اعتبار سے چھوٹا تھا, تھوڑا تھا, جسم کے کپڑے بھی اتار کر اس میں ڈال دیے تھے. جو 2 چادریں تھی وہ بھی ڈال دیے, اور ٹاٹ کے جو کپڑے ہوتے ہیں جو گھر کے پردے کے کام آتے ہیں اس کو اپنے جسم پر لپیٹ کر یہ سب ببول کے کانٹے لگا لیے تھے. جب یہ سوال ہو رہا تھا حضرت جبرائیل آئے. کون؟ سید الملائکہ, سید الانبیاء کی مجلس میں آئے ہیں سید الملائکہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کا لباس بھی ٹاٹ والا محسوس ہو رہا. سرکار نے پوچھا جبرائیل ما شانک, تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا اللہ کے رسول آسمان کی طرف سر اٹھائیے. کہاں؟ آسمان کی طرف. نبی فرماتے ہیں کہ میں جب آسمان کی طرف سر اٹھایا 70,000 فرشتے جو جبرائیل کے ساتھ آتے تھے, دیکھا کہ وہ بھی جبرائیل جیسے لباس پہنے ہوئے ہیں, وہی ٹاٹ والے. پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا آج ابو بکر کی یہ حالت اللہ کو اتنی پسند آئی, عرش پر اللہ نے اعلان کیا جب تک یہ ٹاٹ والا لباس ابو بکر کے جسم پہ رہے گا فرشتوں تم بھی ابو بکر کی نقل میں وہ لباس پہن. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, من أَعْطَى, جو اللہ کی نسبت پر, نبی کی ذات اور ان کی عزت پر قربان کر دے اپنا مال. مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا نام تھا امیہ.
بہت غلام تھے، بڑا کاروباری آدمی تھا، اس کے پاس غلام تھے، وہ غلاموں کو اپنا کام پورا ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ ایک غلام تھے حضرت بلال، ان کے غلام تھے وہ۔ حضرت بلال کی ذمہ داری تھی اس کا خزانہ چیک کرنا اور اس کے جتنے بھی معبود ہیں ان کی نگرانی کرنا، حضرت بلال کی ذمہ داری تھی۔ حضرت بلال کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پہنچی تو اندر اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام وہ مشک ہے جو کتنا بھی چھپائے چھپتا نہیں، وہ تو ظاہر ہوتا ہے۔ امیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ اندر اندر صاحب باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑ کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا جھکاؤ ہو گیا، وہاں سے کام کاج پورا چھین لیا اور رات دن حضرت بلال کو ستاتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو اس کے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی حضرت بلال کی۔ رک کر لوگوں سے پوچھا یہ آوازاں کیسے ہیں؟ کہا کہ یہ امیہ ہے، اور پھر یہ بلال جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اس واسطے ان کو ستا رہا اور تکلیف دے رہا۔ اندر گئے، امیہ سے کہا کہ ڈر اللہ سے، کیوں خواہ مخواہ کے ایک جان کو ستاتا اور تکلیف دیتا؟ تو اس نے تانا مارا، اتائچ اگر ہمدردی ہے تو خرید لو نا، لے کو جاؤ نا، یہاں کہیں کو رکھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بول کیا قیمت بولتا، بول کیا قیمت بولتا؟ اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، ڈال کے دباؤ، ہم تو سگے بہنوں کو بھی دبا دیتے، سگے بھائیوں کو بھی دبا دیتے، ورجنل مسلمان ہیں، موقع ملے خود ہاتھ پھڑ دینا ختم، بعد میں پھر موقع ملتا ہی نہیں، موقع اچھا۔ اس نے کہا تمہارا ایک غلام ہے جس کا نام تھا نتاس، نون توئے الف سین، وہ رومی جیسا غلام تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی تجارت انہوں نے آزاد کیا تھا وہ غلام کو، یہ سب۔ اور اصول یہ ہے کہ غلام کی جتنی ملکیت ہوتی وہ سب آقا کی ہوتی، پورے غلاموں میں مالدار تھا، اور مکے میں مشہور تھا ابو بکر کا یہ غلام بہت پیسے والا، تو اس نے کہا نتاس کو دے، یہ لے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نتاس کے پاس آ کر کہا تو ایمان قبول کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، امیہ سے کہا لے لو۔ 10,000 سے زیادہ اس کے پاس تو نقد تھے وہ زمانے کے، اور باندیاں، غلام، بکریاں، جانور تو بے حد و حساب تھے اس کے پاس۔ حضرت ابو بکر نے اس کی طرف نہیں دیکھا کہ یہ بڑا مالدار ہے، کہا کہ تو اس کو لے لے اور میں بلال کو لے کر جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بلال کو پیش کیا نبی کی خدمت میں، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جیسا خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اس جیسا خرید کر لانے کے عمل کو تحسین کی نظر سے دیکھا۔ من آتا، جان اس کی بھی پرواہ نہیں، مال اس کی بھی پرواہ نہیں، اور تیسری چیز ہے آدمی کے پاس اولاد۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ حضرات کی نظریں گھڑی پر نہیں ہیں، ملتے تو نہیں آپ حضرات، وہ تو اپنے وقت پر آئیں گے۔ اگر آپ حضرات کی گھڑی پر نظریں نہیں ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، خطبے میں نے ایک حدیث پڑھی بخاری شریف کی روایت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کنت متخذت خلیلا متخذا خلیلا، میرے دل میں اگر میں کسی انسانوں میں سے دوست بنا کر اس کی محبت دل میں رکھتا، چونکہ میں یہ دل تو اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دیا، دل بنا ہے، لوگ بولتے ہیں دل بنا دوستی کرنے کے لیے، پیٹ بنا کاروبار کرنے کے لیے، عقل سے پہلے دوستی کر مگر اللہ سے۔ دل بنا ضرور دوستی کرنے کے لیے، مگر کس سے دوستی؟ سرکار فرمایا اگر میں یہ دل میں کسی انسان کی محبت کے لیے جگہ رکھتا
تو وہ ابو بکر تھے۔ کیوں؟ عربی میں بولتے ہیں دوست کو، قلبی دوست کو، جگری دوست جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں خلیل۔ آپ کو معلوم ہے نبیوں میں بھی ایک نبی ہیں، ان کا نام ہے، جو اللہ کے خلیل ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے خلیل ہے۔ خلیل کس کو بولتا ہے معلوم ہے؟ ایک ہوتا خلیل اور ایک ہوتا حبیب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کس کو بولتا ہے معلوم ہے؟ خلیل بولتے ہیں محبت میں ان سے سب کچھ لینا، محبت میں جن سے سب کچھ لینا، جس سے لیا جائے اس کو بولتے ہیں خلیل، اور محبت میں جس کو سب کچھ دے دینا اس کو بولتے ہیں حبیب۔ سرکار کو اللہ نے سب کچھ، اپنے خزانے کی سب کچھ دولتیں دے دی، اس لیے سرکار خلیل کے ساتھ ساتھ حبیب بھی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جس اب اپنی محبت کے اندر ہجرت مانگی، ہجرت کی، وطن چھوڑ دیا، دے ماں باپ کو چھوڑ دیا، دے اور پھر اپنی اولاد کا تقاضا کیا، اولاد کے گلے پر چھری چلا دی، جو کچھ مانگا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ پیش کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ خود فرما رہے جو کچھ میں نے مانگا سب کچھ دے دیا ابراہیم نے۔ اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا۔ کیوں؟ ابو بکر نے جو بھی تقاضا آیا مانگے بغیر سب کچھ نبی پر نچھاور کر دیا۔ جان تو آپ نے دیکھی، مال بھی آپ نے دیکھا، اب بچ گیا زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اولاد۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابراہیم نے تو خواب میں جب اشارہ ملا تھا بڑھاپے کی اولاد کو مینا کے میدان میں لا کر ذبح کے لیے جیسا چھری چلا دی اور اللہ کو بتا دیا کہ اے اللہ تیرا اشارہ وہ بھی میں نے پورا کر دیا تیری محبت کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، حضور کو اپنی بیٹی پیش کر دی۔ کیا پیش کر دی؟ اپنی بیٹی پیش کر دی۔ 9 سال کی عمر تھی، 9 سال مکمل ہو گئے تھے، 10واں سال شروع ہوا تھا، 9 سال مکمل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو بکر مہر کیسا؟ کیا کیسا؟ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے، نبی کا بھی رہنے دے۔ نکاح کی صحت کے لیے مہر، 2 گواہ، دونوں کی رضامندی، یہ 3 چیزیں بنیادی ستون ہیں۔ زبردستی پریشر سے شادی نہیں ہوتی، دونوں کی رضا ہونا، باپ اپنی زبردستی سے اولاد کی نکاح نہیں کرنا، شریعت میں اجازت نہیں ہے زبردستی نکاح کرنے کا، ایجاب و قبول ہونا دونوں کا، مہر ہونا، 2 گواہ ہونا۔ نبی نے پوچھا ابو بکر بیٹی سے نکاح کی پیشکش تو کر رہے ہو، مہر کیسا؟ کیا جواب دیا صاحب؟ اللہ اکبر۔ ہم کو تو سیریلوں میں مزہ آ رہا، کہاں صحابہ کی سیرت میں مزہ آتا، وہ بھی سن سے 6 مول صاحب، یہ بھی پاکستانی ڈرامے آ رہے ہیں تو عورتیں ایسا دیکھ رہی ہیں جیسا کہ جنت کو جانے کا رستہ جی صاحب بالکل آسان ہو رہا، دیکھو ہی دیکھو۔ ارے کبھی حضرت عائشہ کی یہ سیرت بھی تو دیکھ۔ نبی نے پوچھا کہ ابو بکر مہر کیسا؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے مہر کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے مہر کا مطالبہ نہیں کیا، بیٹی جب میں نے دے دی مہر بھی میں دوں گا۔ کیا عجیب جی صاحب مرحلہ ہے۔
حضرت ابو بکر بیٹی بھی اپنی پیشکش کی، مہر بھی اپنی طرف سے دیا، اور خطبہ نکاح بھی حضرت ابو بکر خود پڑھائے، کوئی دوسرے نہیں۔ معلوم ہوا باپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا، ولی حقدار ہے اصل میں۔ اور ہم لوگ وہ قل هو اللہ اخلاص کے اوپر انا اعطینا پر پوری زندگی نمازہ ڈھکل رہی سو، اب خطبہ نکاح کون یاد کریں گا؟ ارے بیٹی بڑی ہو رہی، نکاح کے مرحلے ہیں، کبھی یہ بھی دل میں ہوپ پیدا ہوئی کہ میری بیٹی کا نکاح کا خطبہ میں پڑھاؤں گا؟ حضرت ابو بکر نے مہر بھی حضرت ابو بکر نے دیا، اور بیٹی بھی پیشکش کر دی، اور خطبہ نکاح بھی کس نے پڑھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کے اندر ایسی برکت دی، 9 سال تک نبی کی خدمت میں رہی، 9 سال تک۔ 9 سال میں عقد ہوا، 9 سال تک رہی، تو سہاگن کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کے بعد سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کتنی کم عمری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جساب فطری اعتبار سے مکمل ہوئی، اس کے بعد 38 سال یا 48 سال تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے اعمال کی نگرانی کرتی تھی۔ جان بھی پیش کر دیا، مال بھی لگا دیا، اولاد بھی لگا دیا۔ اللہ کا وہ فرمان پڑھو، اب مزال و قرآن کے پڑھنے میں کیسا مزہ آئے گا، سمجھیں گے تب نا۔ ابھی ایک صاحب کلپ بھیجے تھے میرے پاس، امام صاحب کو اس لیے مارے لوگاں، نماز میں لمبی سورت پڑھایا بول کے امام کو مارے۔ اتنا لمبا پڑھا تھا رے، اور اس کے کمرے کو قفل ڈال دیے۔ کیا دے رہے ہم اگلی نسل کو؟ کیا دے رہے؟ جھبے خطبوں کا خالی خاکہ۔ اللہ کا کلام سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر حرف کے اوپر جیسا خالی بیٹھے تو 10 نے کیا ہے، نماز میں پڑھے تو 30 سے زیادہ نے کیا۔ نماز میں قرآن پڑھنے سننے دونوں کے اوپر، اور ہم امام کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے، اس لیے نماز میں لمبی قرات کیسا کرا؟ اس کا حجرت جی صاحب کفر بند کر دے رہے، اور یہ بولے کہ تو رہنا نہیں آ، کیونکہ دادا گیری سے تو مسجدوں کا نظام چلانا ہے، اور کیا؟ ہم نے کون سی چیز ہماری ضرورت ہے؟ ارے نماز میں قرآن زیادہ پڑھایا، اس کے گھر کا کیا فائدہ تھا؟ کیا اس کی تنخواہ بڑھ رہی تھی؟ کیا اس کے ہاتھ کے چومنے والے بڑھ گئے تھے؟ وہ تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب میری طبیعت میں یہ ہوک اٹھتی ہے میں اللہ سے بات کروں، میں اللہ سے بات کروں، تو میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا۔ قرآن پڑھنا، اللہ سے بات کرنا۔ اور جب طبیعت یہ چاہتی کہ میں اللہ سے کچھ سنوں، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ سے کچھ سنو تو میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہوں، نماز میں قرآن پڑھنا اللہ سے سننا ہے۔ ہم نے قرآن کو شجرہ ممنوعہ بنا، چھینا نہیں، نکو نکو نکو۔ کہاں کا لگا ہے تفسیر، کہاں کا لگا ہے فجر میں؟ دیکھو کوئی بیٹھتا کیا؟ اللہ اکبر، قسم کھا لو 3 قرآن سر پہ رکھ کے۔ نماز میں مزہ کیسا آئے گا؟ جب قرآن کو سمجھے گا سیرت کی روشنی میں، نبی کے اقوال کی روشنی میں۔ اب پڑھا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کی نسبت پر، نبی اور اسلام پر اپنی جان لگا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنی اولاد قربان کر دی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جب یہ مضمون ذہن میں رکھ کر امام من آتا بولے گا، تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے گا، تیرے قیام میں مزہ نہیں آئے گا، تیرے سجدے میں لذت نہیں آئے گی۔
یہی تو سجدے ہیں جو آخرت میں نجات دلانے والے ہیں۔ احساس ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا۔ 3 صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ایک ہی صفت مکمل ہوئی عطا کی، واتقى وصدق بالحسنى۔ انشاءاللہ صحت باقی رہی، عمر باقی رہی، اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ اس کو مکمل کریں گے۔ لیکن اس ایک صفت کے اندر غور کر کے دیکھو کتنا بڑا میسج چھپا ہوا ہے، کیسی جیسا راہیں ہمارے سامنے ہیں، کیسے کرنے کے کام ہمارے سامنے ہیں۔ آج اسلام اور اسلامی تقاضے لاوارث بن کے دھکے دیے جا رہے ہیں، کوئی اسلام کے واسطے اپنی جان اور اپنا مال، اپنی اولاد کو کھپانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا، اسلام بالکل جیسا انجانا بن جائے گا، جیسے اسلام ابتدا میں انجانا تھا ویسے انجانا بن جائے گا۔ اللہ کے بندو، ضرورت زندگی اپنی جگہ ہے، وہ ہمارے ضروریات زندگی، لیکن ہماری پہچان ایمان سے ہے، قرآن سے ہے، جیسا یہ صفات سے ہے۔ آج دنیا پیاسی ہے ان صفات کے حاملین کی۔ اگر یہ قرآنی صفات ہمارے اندر آ جائیں، آج بھی دنیا ہمارے ہاتھ میں جیسا ملک کے کنجیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبق پڑھ جی، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پڑھ، صداقت کا، جی شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پارلیمنٹ کی کنجیاں ہاتھ میں آنے دیر نہیں لگتی، شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو، آج بھی دنیا تمہارے قدموں میں اللہ ڈال کے بتا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ قرآن سے دوری کو اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ پکڑ کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ ہم غافل رہے، تیرا قرآن لاوارث پڑا رہا، کبھی اس کو ہم نے تیری کلام کی محبت کے ساتھ اے اللہ کبھی ہم نے کھولا نہیں، نہ اس کو سمجھا نہ اس کو پڑھا۔ اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے کلام کی لذت اور اس کی تلاوت کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اے اللہ رہنمائی کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ پڑھ کر اے اللہ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے والے بن جائیں، اس کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، آزمائشوں سے اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس محلے کو قبول فرما، یہاں کے مسلمانوں کو قبول فرما، یہاں کے مسجد کی آبادی کی فکر کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بلا سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ محبوب بندوں میں شامل فرما لے، فکر آخرت پیدا فرما دے، آخرت کی تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔